اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے. میں مانتا ہوں کہ ان کی غلطیاں ہیں، لیکن جب وہ غلطیاں تحریک انصاف کے حق میں کر رہے تھے، جب وہ غلطیاں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے، تو یہ نام نہاد ہیرو، یہ عمران ریاض اس ٹائم کہاں مر گیا تھا؟ اس ٹائم اس کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ اس ٹائم اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کیوں نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سینئر تجزیہ کار عمران ریاض خان کو اسلام آباد ٹول پلازے پر گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. کچھ دنوں سے وہ بار بار ویڈیو بنا کے رو رہا تھا، کبھی باجوہ کو دہائیاں دے رہا تھا، کبھی اپنے بچوں کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کو خطرہ ہے. باپ کے حوالے سے وہ بہت کوشش کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، میں ایک حق کے ساتھ کھڑا ہوں. پر کب وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، لیکن آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سنو. جب تحریک لبیک کی گرفتاری کا وقت تھا تو اس ٹائم وہ کیا موقف رکھتا تھا، پھر جا کے بات کرتے ہیں اس کی گرفتاری کے اوپر کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلے وہ اس کی ویڈیو سنو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اچانک سے تحریک لبیک کے حمایتی بن گئے ہیں. یہ تو بہت غریب لوگ ہیں بیچارے، پولیس کی ایک چپیٹ نہیں کھا سکتے. اب پولیس والے ان کو ان کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو سبق سکھانا چاہیے. سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا. ناظرین یہاں ایک چیز واضح فرق ہے کہ پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض کی جو منافقانہ جو رپورٹنگ کرتا تھا نا، ون سائیڈڈ رپورٹنگ کرتا تھا، ایک خاص قسم کی جماعت کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، کسی ایجنڈے کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کی گرفتاری کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کی گرفتاری ہوئی تو نہ تو تحریک لبیک کے کسی رہنما نے ٹی وی میں آ کے یا سوشل میڈیا میں آ کے کسی سے دہائی نہیں مانگی، کسی کے آگے رونا نہیں رویا، اپنے بچوں کی دعائی نہیں دی. سینہ تان کے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے سینہ تان کے اپنی گرفتاری دی اور گرفتاری میں انہوں نے اپنی سزا بھگتی. ان کے حق میں کسی بڑی سیاسی جماعت نے، ایون تحریک لبیک نے بھی روڈوں میں کال نہیں دی، ان کے خلاف احتجاج نہیں کیا. اور حافظ سعد رضوی صاحب کے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس کے ساتھ جب ڈیلنگ ہو رہی تھی تو وہ کہتا تھا کہ بھائی اس ڈیل میں کبھی اپنی رہائی کے اوپر ڈیل نہیں کروں گا. آپ لوگوں نے جو ڈیل کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کرو یا جس حوالے سے بھی کرنی ہے آپ کو کرو، لیکن مجھے عدالتوں کے اوپر یقین ہے، میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا، اپنے پر جو کیس بنائے ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن دوسری طرف جو عمران ریاض بڑا شیر بنتا پھر رہا ہے تو وہ ایک مہینے سے رو رہا تھا، اپنے بچوں کی دعائی دے رہا تھا کہ میرے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، میری فیملی کو پریشان کیا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی یا ان کے عہدیداروں کی فیملیاں نہیں تھیں. صرف عمران ریاض کے بچے تھے، ان کے بچے نہیں آئے. صرف عمران ریاض کے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ نہیں تھے. کیونکہ صرف عمران ریاض کے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو عمران ریاض کو بہت پریشانی ہوتی ہے، تحریک لبیک کے کارکنوں کو نہیں ہوتی ہے. کیونکہ عمران ریاض کہہ رہا تھا کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو سبق سکھانا چاہیے. دوسری طرف عمران ریاض نے گرفتاری سے پہلے ویڈیو بنا کر دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے رہا نہیں کیا گیا تو میں تہلکہ مچا دوں گا، پورے پاکستان میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، میں ایسے ایسے نام لوں گا. لیکن حافظ سعد رضوی صاحب نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، تحریک لبیک نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی. اسی عمران ریاض نے خود تسلیم کیا ہے، کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے کہ اگر ریاست کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک لے سکتی ہے. یعنی کہ تحریک لبیک ریاست کے ساتھ ٹکر بھی لے سکتی تھی. ان کے کارکنوں کا جو احتجاج ہے یا تحریک لبیک کا جو احتجاج ہے اس کو سب لوگ مانتے ہیں. اتنی اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی دھمکی نہیں دی حکومت کو، ریاست کو. لیکن جہاں عمران ریاض 2% کا صحافی جو صرف ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیر بنتا پھر رہا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر مجھے رہا نہیں کیا گیا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. لیکن وہ تو بات کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا. لیکن اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوئے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا یہ تجزیہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو جب تک اپلوڈ ہو وہ رہا بھی ہو چکا ہوگا، لیکن آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، اس کو رہا کر دیا جائے گا، الٹا اس کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا جائے گا. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران ریاض کی گرفتاری ہے یہ پاکستان کی قسمت کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے.
اس کو ایسا عبرتناک، اس کو سزا ہونی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آدمی منہ اٹھا کے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، کسی بیرونی ایجنڈے کے اوپر یا کسی سیاسی جماعت سے ذاتی مفاد کی بنیاد پر کسی کے خلاف کھل کے نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کی غلطیاں ہیں، لیکن جب وہ غلطیاں تحریک انصاف کے حق میں کر رہے تھے، جب وہ غلطیاں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے، تو یہ نام نہاد ہیرو، یہ عمران ریاض اس ٹائم کہاں مر گیا تھا؟ اس ٹائم اس کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ اس ٹائم اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کیوں نہیں کی؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ یہ ون سائیڈڈ تجزیہ کرتا ہے، ون سائیڈڈ رپورٹنگ کرتا تھا، ایک جماعت کو یہ سپورٹ کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی ریاست ایک عبرت کا نشان بنائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کی جرات نہ ہو کہ وہ پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے اور انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک کو فائدہ اٹھائیں کہ پاکستانی فوج کے اوپر جب یہ تنقید کرتے ہیں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسی کو عبرت کا نشان بنا کر ان کے اپنے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ پاکستان کو ایک نئے سرے سے پاکستان میں ایک سیاسی عمل شروع ہونا چاہیے، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی آدمی اگر حق کی تنقید ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ غلطی کرتی ہے، چاہے وہ جوڈیشلی غلطی کرتی ہے، یا سیاستدان غلطی کرتے ہیں، یا علماء کرام غلطی کرتے ہیں، تو بالکل ان کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ لیکن ایسے نہیں بنانا چاہیے جیسے منافقت عمران ریاض کر رہا تھا کہ تحریک لبیک کی گرفتاری اچھی ہے۔ تحریک لبیک کے اوپر جو پرچے دیے گئے، دہشت گردی کے پرچے دیے گئے، اس لیے دیے گئے کہ انہوں نے فرانس کو للکارا تھا، اور عمران ریاض کے اوپر پرچے اور عمران خان کے اوپر پرچے غلط ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے، اس کو غدار کہا ہے، اس کو ملک دشمن کہا ہے۔ تو یہ جو دورہ میں آ رہا ہے نا، یہ جو منافقت ہے نا، اس سے ہم کو اعتراض ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح معنوں میں تنقید ہونی چاہیے کہ جو بھی غلطی کرے، یہی عمران ریاض بڑا شیر بن کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تقریر کر رہا تھا، شیر بن کے اس کے اوپر تنقید کر رہا تھا کہ انہی لوگوں نے مجھے ثبوت دیے، ویڈیوز دکھائی کہ شریف خاندان چور ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں، ان کو ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اسی عمران ریاض کو معلوم ہے، یقین ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ میں مار بھیجا، لیکن اس ٹائم اس کی غیرت نہیں جاگی، کیونکہ وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہی اسٹیبلشمنٹ کہ گود میں بیٹھ کے عمران خان حکومت کر رہا تھا، تو اس ٹائم عمران ریاض کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن جب اس کی سیاسی جماعت عمران خان کو کرسی اس سے چھین لی گئی، تو اس کو غیرت یاد آ گئی، اس کو آزادی یاد آ گئی، اس کو جمہوریت یاد آ گئی، اس کو پاکستان کی سالمیت یاد آ گئی، پہلے اس کو یاد نہیں تھی۔ تو ناظرین، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ون سائیڈڈ تجزیہ یا کسی ایک مخصوص جماعت کا نمائندہ بن کر پاکستان کی اداروں کو تنقید نہ کرے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔